صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سب سے پہلے اس پاک پالنہار پروردگار کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی بابرکت محفل میں حصہ لینے کی، شریک ہونے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اور سب سے پہلے آپ تمام زائرین جو عنقریب اس مقدس سرزمین پر جانے والے ہیں، یقین مانیے اس زمین جیسی کوئی زمین نہیں۔ حالانکہ زمین تو ایک ہی ہے، لیکن وہ جو زمین کا حصہ ہے، آپ وہاں پر قدم رکھیں گے تو آپ کی روحانی کیفیت بدل جائے گی۔ ایک ایسی بابرکت زمین جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کی اشاعت کے لیے کئی ساری قربانیاں پیش کی۔ ہمارے اسلاف اصحاب باصفا نے کئی قربانیاں پیش کی۔ اس مقدس سرزمین کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفروں کو آسان کرے اور آپ کے عمرے کو اللہ مقبول کرے۔ اور آج یہ جو تربیتی کیمپ رکھا گیا ہے، الامین ٹور اینڈ ٹریولز کے جو منتظمین استاذ محترم حافظ و قاری محمد اسماعیل صاحب انواری قبلہ اور میرے عزیز رفیق سید دادا قلندر صاحب، ان دونوں کی محنتیں کاوشوں سے یہ جو قافلہ روانہ ہونے کے لیے جا رہا ہے، آپ تمامی حضرات سے میں دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی بھی دیتا ہوں اور تمام ساتھیوں کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں دعا کی گزارش بھی کرتا ہوں۔ آپ جس مقدس مقام پر جائیں تو ہم جیسے گنہگاروں کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیں۔ تو سب سے پہلے عمرے کی فضیلتیں، برکتیں تو بہت ساری ہیں، ان میں سے سب سے عظیم دیکھیے ہم اب کیا ہیں، ہمارے اندر کیا کیا ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو پاک کرنے کا، اپنے باطنی ناپاکیوں کو، باطنی ظاہری ناپاکی تو پانی سے دور ہو جاتی ہے، باطنی جو ناپاکی جو اپنی زبان سے، اپنی نگاہوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، اپنے خیالات سے، یہ جو کچھ ہے، ایک وقت آپ کو ایسا آئے گا کہ جب آپ جدہ پہنچیں گے اور جیسے جدہ پہنچ کر اپنے ہوٹلوں سے فارغ ہو کر آپ قریب جائیں گے، وہ منظر کو آپ یاد رکھیے، وہ کیسا منظر ہوگا کہ یہ جو گنہگار آنکھیں جو ہیں اس وحدہ لا شریک کے گھر سے ٹکرائیں گی، بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ سے ٹکرائیں گی، اور جیسی پہلی نظر پڑے گی، علماء فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں، جب پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑتی ہے تو سارے کے سارے گناہ جو ہے وہ پاک ہو جاتے ہیں، گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، اور اس وقت میں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ انشاءاللہ سید صاحب سے آپ آگے سنیں گے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہے، اور جیسے ہی آپ خانہ کعبہ پر پہنچیں اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے چکر جو لگاتے ہیں اس کے آداب کیا ہیں، کتنے راؤنڈ جو ہے کس طریقے سے لگانا ہے، احرام کیسا باندھنا ہے، اور کتنے راؤنڈ احرام کو کس طریقے سے، اور اس کے بعد نماز کیا ادا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ تربیت میں آپ سیکھیں گے۔
میں مختصراً اس کی فضیلتیں آپ کو بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بندہ عمرہ کے لیے روانہ ہوتا ہے اور جب پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو جو ہے معاف فرما دیتا ہے، یعنی وہ گویا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ اور اس کے بعد آپ نماز ادا کر کے صفا مروہ کی سعی کریں گے۔ یہ سعی کیا ہے؟ صفا مروہ کی جو دوڑی ہم لگاتے ہیں، یہ ایک اللہ کی پیاری بندی، نبی کی زوجہ، نبی کی امی حضرت کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ کسی کو؟ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ، یعنی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ یعنی بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ کو اس صفا مروہ کی پہاڑی پر چھوڑ کر آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو دور کرنے کے لیے آپ نے 7 مرتبہ دوڑی لگائی، اس طرف اس طرف، صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ۔ یہ ان کا چلنا، ان کا دوڑنا، جہاں جہاں سے چلنا، جہاں جہاں سے دوڑنا اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ قیامت تک جتنے بھی جائیں گے زائرین صفا مروہ پر ضرور یہ دوڑی لگائیں گے۔ یہ اللہ کی پیاری بندی کی سنت کریمہ، اور جتنے قدم ہم دوڑی لگائیں گے اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں نیکیاں عطا فرماتے جائیں گے۔ اب تو ایسا ہے، پہلے کیسا ہوگا آپ اندازہ لگائیے، اتنی آسانی۔ پھر بھی جب ہمارے دوست و احباب ہم لوگ جب پہنچے تو ہم سوچنے میں پڑ گئے، بھئی یہ کیا اتنی آرام دائک چیزیں، یہاں سے اتنا آرام، ایئر کنڈیشن، پانی کی سہولتیں، زمزم کے ڈبے وغیرہ رہنے کے باوجود چلنے میں ہمیں اتنی تھکان محسوس ہو رہی۔ تو اس وقت میں انہوں کیسا دوڑے ہوں گے، وہ کیسا چلے ہوں گے۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہے، جب آپ جائیں تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، وقت کو ہوٹلوں میں ضائع نہ کریں، کیونکہ اللہ جانے کب کس کو یہ سعادتیں نصیب ہوں گی، کب یہ لمحے میسر ہوں گے۔ آج لوگ جا کر آنے والے تڑپ رہے ہیں، اگر جانا چاہتے ہیں تو شاید کہ ان کے پاس صحت ساتھ نہیں دیتی، تندرستی نہیں ہے۔ تو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، جہاں تک ہو سکے وقت کو وہاں پر بیکار نہ کرتے ہوئے خوب عبادت کریں، اور صفا مروہ میں کیسا سعی کرنا، دوڑی لگانا، چلنا، یہ تمام آداب آپ سیکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے الامین ٹریولز کے زیر اہتمام مقدس مقامات کی بھی زیارت انشاءاللہ آپ کو کرائی جائے گی، غار سور کی، غار ہرا کی، اور طائف کی، دیگر مقامات جو مکہ مکرمہ میں ہیں، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے گئے تو آپ کو اتنا زخمی کیا گیا پتھر مار مار کر، گویا کہ آپ کے جسم سے خون نکلا، اور یہاں تک کہ آپ کے جوتی مبارک میں، آپ کے جوتوں میں جمع ہو گیا، ایک دم بھر گیا، اتنا خون لہو لہان۔ تو پہاڑوں نے فریاد کی، پہاڑوں کے فرشتوں نے، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کو یہ جو لوگ اتنی تکلیف دے رہے ہیں، اگر آپ ایک حکم دے دیں تو اس طائف کو نیست و نابود کر دیں، ہم لوگ پہاڑوں کو یہاں پر یعنی پتھروں کو برسا دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں ان کی جانب اللہ کی طرف سے رحمت بنا کر بھیجا گیا، یہ نہیں تو کیا ہے، شاید ان کے بعد والے مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو ایسی مقدس سرزمین کی بھی آپ زیارت کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی نام کی مسجد، لائبریری اور ان کی مزار مقدس، اس کے بالکل اپوزٹ میں
جس مقام پر اللہ کے نبی کو زخمی کیا گیا وہ میدان بھی بالکل قریب میں ہے، اس کی بھی انشاءاللہ آپ زیارت کریں گے۔ اس کے بعد یہ تمام خانہ کعبہ اور اطراف و اکناف کے زیارت کے بعد ایک وقت آتا ہے، عاشقوں کی عید کا دن آتا ہے۔ وہ عاشقوں کی عید، مومنوں کی عید اپنی بات اپنی جگہ ہے، لیکن عاشقوں کی عید جب اپنے ماتھے کی آنکھوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی زیارت کریں گے۔ ایک طرف ماں فاطمہ الزہرا کا روضہ ہوگا، امام حسن، امام مالک، امیر حمزہ، حضرت عثمان غنی اور اللہ کے نبی کے صاحبزادے صاحبزادیاں جن کے مزار مقدس وہاں پر ہے، جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، ماں فاطمہ الزہرا کے روضے کی آپ زیارت کریں گے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کو دیکھ کر مسجد نبوی میں نمازیں ادا کریں گے، اور اصحاب صفہ کا چبوترا، ریاض الجنہ، میں کیا بتاؤں کیا کیا مقامات ہیں، مسجد غمامہ، مسجد علی، مسجد ابو بکر، مسجد قباء، مسجد بلال، ایسی ایسی مقدس مقامات ہیں، آپ سمجھیں گے کہ ہم کہاں تھے، ہم کہاں آ گئے۔ ایسا ہوگا کہ ہمیں یہاں کا کچھ بھی خیال نہیں رہے گا، ایسے مقدس مقامات وہاں پر ہے۔ آپ جہاں تک ہو سکے وقت کو ہوٹلوں میں اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تاکہ آپ کو بہتر سے بہتر جو ہے آپ کی خدمت کی جائے گی، کیونکہ میں نے خود جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی تھا اور سنا بھی۔ ہمارے سید صاحب ویڈیو کلپ بھی ڈالتے تھے، جب وقت ملے ہوٹل میں محفل نعت بھی یہ منایا کرتے تھے، آقا کریم کی میلاد کی محفل بھی یہ منایا کرتے تھے۔ الحمدللہ اسی طریقے سے آپ کے لیے کھانے پینے کا بھی بہترین انتظام رہے گا اور لانڈری کا انتظام رہے گا۔ جہاں تک ہو سکے کوشش کی جائے گی کہ کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ آپ جو ہے وہاں پر گئے ہیں، ان کے مہمان بن کر نہیں، ان کے مہمان بنا کر بھیجیں گے، اور وہاں پر جو جاتے ہیں ان کے مہمان بن کر یقیناً کچھ یہاں کی کمی محسوس بھی ہو، آخرت کی کوئی کمی محسوس نہ ہوگی۔ صحیح بات۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زیارتوں کو قبول فرمائے اور آپ کی زیارتوں میں خلوص للہیت ہو، اور جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ جانے کے بعد لہو و لعب، یعنی کیا کہتے ہیں، ادھر ادھر کی باتوں سے گریز کریں اور اپنی زبان پر ہمیشہ اللہ اور اللہ کے نبی کا ذکر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ یہ جو سنہرے دن ہیں کل بروز حشر ہمارے کام آ جائے، کیونکہ زندگی بھر گناہوں میں گزری ہے، زندگی بھر ادھر ادھر گزری ہے، شاید کہ کوئی ایسے دن ہوں جو کل بروز حشر اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کام آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو اور سننے کو، ہمارے کہنے کو قبول کرے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ تو اور ایک مرتبہ الامین ٹور اینڈ ٹریولز کے منتظمین کو بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ کی کوششیں، آپ کی محنتوں سے یہ تمام جو ہے زائرین خانہ کعبہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے بے شمار برکتیں، سعادتیں اور وسعتیں الامین ٹور اینڈ ٹریولز کو عطا فرمائے، اور جہاں تک ہو سکے ان تمام زائرین کا بہترین سے بہترین خدمت کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے علاوہ جو بھی آپ کے رشتہ داروں میں اور پہچان والوں میں اگر کوئی ارادہ رکھے ہیں تو آپ ان سے رابطہ حاصل کریں۔ اب ہم کیا گزارش کر سکتے ہیں، آپ جا رہے ہیں، آپ جا کر ان کی سروس کو دیکھیں گے، ان کی سروس دیکھنے کے بعد آپ خود جو ہے ان کو دوسروں کو آپ بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کو اللہ قبول فرمائے۔